सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जियो का 4G आएगा और जाएगा, 2G 3G तुम्हें टेंशन दिलाएगा। जियो का 4G आएगा और जाएगा, 2G 3G तुम्हें टेंशन दिलाएगा। और बसा लो इश्क़ रसूल, बसा लो इश्क़ रसूल अपने दिल के कंप्यूटर में, बसा लो इश्क़ रसूल अपने दिल के कंप्यूटर में। ये डाटा तुम्हें महशर में काम आएगा। ऐ सुभान अल्लाह, ये डाटा तुम्हें महशर में काम आएगा। आइए हजरात, बिला वक्त की किल्लत दामन गिरा है। आइए हज़रात, अब आपके सामने मैं खतीब हिंदुस्तान मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना राशिदुल क़ादरी साहब क़िबला को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। हज़रत का इस्तक़बाल इन मिसरों के साथ कि मेरे नबी जी क्या ही निराली शान वाले हैं। नहीं बोलेंगे आप, मैं समझता हूँ आपकी बात। नहीं बोलेंगे आप, मैं समझता हूँ आपकी बात। मेरे नबी जी क्या ही निराली शान वाले हैं। जरा ध्यान से, मेरे नबी जी क्या ही निराली शान वाले हैं। वो नजरें क्या मिलाएंगे जो कौवा खाने वाले हैं। वो नजरें क्या मिलाएंगे जो कौवा खाने वाले हैं। और कुछ तो नेकियां कर लो इस जहान में, कुछ तो नेकियां कर लो इस जहान में, वरना डंडे पड़ेंगे कब्रिस्तान में, वरना डंडे पड़ेंगे कब्रिस्तान में। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना राशिदुल क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर। मिंबर पजलवा अफरोज उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ शायर हिंदुस्तान वासिफ़ हबीबुर रहमान अंदलीब गुलशन रिसालत मोहतरमी मुकर्रमी जनाब वसीम अज़हर साहब क़िबला, आज की महफिल के दूल्हा क़ारी खुशइल्हान वासिफ़ हबीबुर रहमान हाफ़िज़ क़ारी चांद बाबू साहब क़िबला व दीगर उलमाए किराम शोराए इस्लाम हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला किसी ताख़ीर बारगाह रिसालत में झूम झूम कर हदिये दरूद व सलाम पेश कर लें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लम, सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादर कबीर हज़रत हाफ़िज़ क़ारी उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद ज़फ़र साहब बरकाती तशरीफ़ ला चुके हैं। आइए बिला किसी ताख़ीर बारगाह रिसालत में दो शेर समाअत फरमा लें, इसके बाद चंद मिनट की गुफ्तगू। मतला आपकी खूबसूरत समाअतों के हवाले कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। मैं सोच रहा था कि है क्या गुंबद खजरा, है क्या गुंबद खजरा। मैं सोच रहा था कि है क्या गुंबद खजरा, है क्या गुंबद खजरा। कि मैं सोच रहा खजरा। तब दिल ने कहा रब का पता गुंबद खजरा, पता गुंबद खजरा। तब दिल ने कहा रब का पता गुंबद खजरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारी होशियत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना राशिदुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर। उसका थोड़ा सा आवाज बढ़ा दें, आवाज को साफ कर दें, बस समझ में आना चाहिए। एक मर्तबा झूम कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हजरत सिद्दीक़ अकबर मदफून है, हजरत उमर फारूक, दोनों हजरात नबी के पहलू में जलवगर हैं गुंबद खजरा में। उसी मंजर को अपनी निगाहों के सामने रखें और शेर समात फरमाएं कि पहलू में है सरकार के सिद्दीक़ उमर भी, सिद्दीक़ उमर भी, पहलू में है सरकार के सिद्दीक़ उमर भी, सिद्दीक़ उमर भी, पहलू में है सरकार सरकार के सिद्दीक़ उमर भी, किस शान से देखो है सजा गुंबद खजरा, सजा गुंबद खजरा, किस शान से देखो है सजा गुंबद खजरा, सजा गुंबद खजरा। और आला हज़रत फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आला हज़रत का यही शेर निगाहों में रखे वसीम भाई और शेर समात फरमा लें कि क्या खूब बताया है बरेली के रज़ा ने, बरेली के रज़ा ने, क्या खूब बताया है बरेली के रज़ा ने, बरेली के रज़ा ने, कि क्या खूब बताया, क्या खूब बताया है बरेली के रज़ा ने। अरे काबे का भी काबा है बना गुंबद खजरा, बना गुंबद खजरा, काबे का भी काबा है बना गुंबद खजरा, बना गुंबद खजरा। मक्का दुआओं के साथ समात फरमा लें कि बख्शिश की सनद मिलती है दरबार नबी से, दरबार नबी से, बख्शिश की सनद बख्शिश की सनद मिलती है दरबार नबी से। राशिद को भी है रब तू दिखा गुंबद खजरा, दिखा गुंबद खजरा, राशिद को भी है रब तू दिखा गुंबद खजरा, दिखा गुंबद खजरा। मैं सोच रहा था कुरान अज़ीम को अपने सीने में महफूज किया है, उसी की मुनासबत से आज की ये महफिल सजाई गई है। आप अगर गौर करें इस बात पर कि इस्लाम एक ऐसा अजीम मजहब है, इस्लाम एक इतना अजीम मजहब है कि जब इस्लाम दुनिया में फैला, मेरे आका ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की तो इस्लाम ने काले और गोरे के फर्क को मिटा दिया। सुभान अल्लाह। जो इस्लाम के दामन में है, चाहे वो गोरा हो चाहे काला हो, इस्लाम ने सबको एक मर्तबा दिया है। इस्लाम ने सारा फर्क खत्म कर दिया कि ये गोरा है ये काला, सब फर्क खत्म, सब एक ही सफ में हैं। इस्लाम जब आया, मेरे नबी ने अपने दीन की तबलीग जब शुरू की
تو اسلام کے ماننے والوں کو میرے آقا نے بتایا کہ اونچ نیچ کا کوئی فرق ہمارے درمیان نہیں ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب نے اونچ نیچ کے فرق کو ختم کر دیا۔ جب اسلام پھیلا، اسلام کی روشنی میں لوگوں کو پتہ لگا چاہے کوئی کتنا امیر ہو، چاہے کوئی کتنا غریب ہو، لیکن اسلام کے ماننے والے سب برابر ہیں۔ اسلام نے سارا اونچ نیچ کا فرق ختم کر دیا ہے۔ اسلام میں نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی اونچا ہے، نہ کوئی نیچا ہے، بلکہ اسلام آیا ہے تو اس نے سارے فرقوں کو مٹا دیا ہے۔ اسلام سارے فرقوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ایسا فرق مٹایا، ایسا فرق مٹایا کہ ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام نے ہر فرق مٹا دیا، لیکن اب ہم اسی اسلام سے پوچھتے ہیں، اسی اسلام کے مبلغ سے پوچھتے ہیں، اسی قرآن عظیم سے پوچھتے ہیں، اے قرآن عظیم ذرا بتا تو صحیح، اللہ کے حبیب نے جس دین کی اشاعت کی ہے، میرے نبی نے جو دین پھیلایا ہے، میرے نبی نے جو اسلام کا پرچم لہرایا ہے، اس نے کارے گولے کا فرق ختم کیا ہے، اس نے اونچے نیچے کا فرق ختم کیا ہے، اس نے امیر و غریب کا فرق ختم کیا ہے۔ اے قرآن ذرا یہ تو بتا، کیا ایک پڑھنے والا اور ایک نہ پڑھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اگرچہ کالا اور گورا برابر ہے، اگرچہ امیر اور فقیر برابر ہے، اگرچہ اونچا نیچا برابر ہے، لیکن کبھی بھی یہ علم دین حاصل کرنے والا اور ایک جاہل نہ آج برابر ہے نہ قیامت تک کبھی برابر ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ قرآن عظیم نے اعلان کر دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ہر فرق کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن میرے نبی نے اور قرآن مقدس نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کا حفظ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں جگہ دیتے ہیں، یہ کل بھی تمہارے امام تھے، آج بھی تمہارے امام ہیں، قیامت تک تمہارے امام ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کی آواز بہت دب رہی ہے، کیا بات؟ چلیے یہ دب رہی ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں دبنا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ کتاب حفظ کر کے یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، کسی بھی کتاب کا مطالعہ کریں، رائٹر لکھنے والا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن رائٹر اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی غلطی نظر آئے، اگر کہیں بھی کوئی خطا نظر آئے، اگر کہیں بھی کوئی مسٹیک نظر آئے، برائے کرم سمپرک کریں اور رائٹر کو بتائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں جب کتاب چھپتی ہو تو اس غلطی کو ختم کر دیا جائے۔ یہ دنیا کی کتابیں ہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں مولا کیا تیری کتاب کے ساتھ بھی یہ ہے؟ سنو سنو، یہ دنیاوی لکھنے والے ہیں اور یہ دنیاوی کتابیں ہیں جن کے صفحوں پر لکھا ہوتا ہے کہ غلطی ہو تو ذرا برائے کرم ہم سے سمپرک کر کے یہ بتایا جائے کہ کہاں غلطی ہے، تاکہ اگلی بار جب کتاب چھپے گی تو ہم اس غلطی کو ختم کر دیں گے۔ قرآن تیری عظمت کو سلام، واہ اللہ کی کتاب تیری عظمت کو سلام۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا ہے کوئی غلطی دکھائی دے تو مجھے بتانا تاکہ اگلے ایڈیشن میں صحیح کیا جائے، بلکہ قرآن چیلنج کے ساتھ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے قرآن کے پڑھنے والوں سن لو، یہ نہ سمجھنا اس میں کوئی غلطی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی۔ ہاں آواز بہت دب رہی ہے۔ کوئی بھی گنجائش نہیں ہے غلطی کی، مسٹیک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں، پروردگار عالم کا کلام ہے جسے ہم اور آپ قرآن مقدس کہتے ہیں۔ لیکن آج ایک المیہ یہ ہے کہ انسان دینی تعلیم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔
انسان دینی تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا، نہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرانا چاہتا ہے۔ اس کی کئی وجہ ہے۔ وقت ہوتا تو میں سوچ کر آیا تھا کہ آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا جن باتوں سے دینی تعلیم کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن آئیے چند منٹ کے لیے میں بتاؤں کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو کسی اچھے اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلایا ہے، آپ کی انکم 5,000 ہو، 6,000 ہو، 7,000 ہو، کتنا بھی کماتے ہو، لیکن آپ کی سوچ یہ رہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤں۔ یہ پوری دنیا کی سوچ ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا جو دن میں رکشہ چلاتا ہے وہ سوچتا ہے میرا بچہ جب کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ جب پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کی فیس میری کمائی سے کہیں زیادہ ہے، تو وہ باپ دن میں رکشہ چلاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ رات میں بھی رکشہ چلاتا ہے، چاہے اسے کمر پر بوریاں ڈھونی پڑے، لیکن وہ اپنے بیٹے کی فیس کو بھرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے تاکہ میں جیسے رکشہ چلا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کل میرے بیٹے کو بھی رکشہ چلانا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو جیسے آج میں مصیبت جھیل رہا ہوں تو میرے بیٹے کو بھی مصیبت جھیلنا پڑے، جیسے آج میں پریشانیاں اٹھا رہا ہوں کہیں میرے بیٹے کو بھی ایسی پریشانیاں اٹھانا پڑے۔ اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے، اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے، اپنے بیٹے کے تابناک مستقبل کے لیے ایک باپ اتنی کمائی کرتا ہے، ایک باپ اتنی محنت کرتا ہے، اتنی مشقت کرتا ہے، اتنی پریشانیاں اٹھاتا ہے، چاہے اس کے گھر میں چولہا جلے نہ جلے لیکن کانوینٹ میں اس کی فیس بھرتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے اس کے گھر میں فاقہ ہو لیکن پرائیویٹ اسکول میں اس کی فیس بھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! لیکن جب وہی بیٹا MBBS بن کر آتا ہے یا کوئی انجینئر بن کر آتا ہے، ایڈوکیٹ بن کر آتا ہے، اگر ودیش پڑھنے گیا ہے تو لوگ ایئرپورٹ پر اس کا استقبال کرنے جاتے ہیں، ایک اچھی کار سے اسے اپنے گھر میں لایا جاتا ہے، پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، آج میرا بیٹا ڈاکٹر بنا ہے، آج میرا بیٹا MBBS بنا ہے، آج میرا بیٹا انجینئر بنا ہے، آج میرا بیٹا ایڈوکیٹ بنا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر صاحب جب ڈاکٹر بن کر آتے ہیں تو قالین بچھائی جاتی ہے، راستے میں کہا جاتا ہے بیٹا تیرے استقبال کے لیے سب انتظام ہے، آج تو کسی ایسی ویسی گاڑی میں نہیں، ایئرپورٹ سے لے کر اپنے گھر تک ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں جائے گا، ایئر کنڈیشن کار میں سفر کرتا ہوا جائے گا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ وہ تھا جو کانوینٹ میں پڑھ کر آیا ہے، یہ وہ تھا جو MBBS بن کر آیا ہے، یہ وہ تھا جو انجینئر بن کر آیا ہے، لیکن ایک قرآن عظیم حفظ کرنے والا، ایک دینی تعلیم حاصل کرنے والا جب فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر کے جب اپنے گھر کی طرف آتا ہے، میں جانتا ہوں آج کوئی باپ اتنا اچھا استقبال نہیں کرتا، اس کا کوئی اچھا استقبال نہیں کیا جاتا، کوئی اچھی مٹھائی بانٹی نہیں جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ حفظ کر کے امام بنے گا، امام کی تنخواہ ہے کتنی؟ 5,000 6,000 7,000، اس سے زیادہ کچھ نہیں کمایا جاتا ہے۔ آج لوگوں کی سوچ یہ ہے، اللہ اکبر! جب یہی دینی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شعور عطا فرماتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو میرا بھائی کانوینٹ میں پڑھ کر آیا ہے، اتنا اچھا استقبال، ایئر کنڈیشن کار، قالین بچھا کر اس کا استقبال کیا گیا ہے، پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں، اور جو دینی تعلیم حاصل کر کے آیا ہے اس کا زیادہ اچھا استقبال بھی نہیں ہے، زیادہ مٹھائیاں بھی نہیں بانٹی جا رہی ہیں، زیادہ شور و غل بھی نہیں ہے، کہیں چرچا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! لیکن اے پروردگار عالم کے بندو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، جب یہی بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، مولا میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، مولا میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا ہے، مولا میں نے قرآن عظیم کو حفظ کیا ہے، اپنے سینے میں جگہ دی ہے، لیکن ایک کانوینٹ کا پڑھنے والا جب آتا ہے اس کا اتنا اچھا استقبال، ایک کانوینٹ کا پڑھنے والا جب آتا ہے ایئر کنڈیشن کار میں آتا ہے، ایک کانوینٹ کا پڑھنے والا جب آتا ہے خاطر خواہ اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مولا ہمارا استقبال ایسا نہیں ہے، حالانکہ ہم نے تیری کتاب کو حفظ کیا ہے، مولا دینی تعریف حاصل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، اے میرے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے قرآن کے حفظ کرنے والے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے دین کا علم حاصل کرنے والے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو دنیاوی لوگ آئے ہیں، ایئر کنڈیشنر کار میں آئے ہیں، یہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے آئے ہیں، یہ کسی قالین پر چل کر آئے ہیں، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی کے قول کو دیکھ، میرے حبیب کے قول کو دیکھ، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها، جب کوئی طالب علم
तालिब इल्म दीन का इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से कदम निकालता है तो कोई कालीन नहीं बिछाई जाती। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकद्दस फरिश्तों को हुक्म देता है, वो उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछाते हुए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। तो तालीम, दीनी तालीम हासिल करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं। ये अमीर लोग किस चीज का इंतजाम कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा मोटी कालीन, एयर कंडीशनर, कार। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के दीन का जो इल्म हासिल करता है उसका मर्तबा ये है, अल्लाह की मुकद्दस मखलूक फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछाते नजर आते। एक नुक्ता पेश कर दूं, उलमा खास तौर पर तवज्जो दे। अल्लाह के हबीब ने कहा इन्नल मलाइकता, फरिश्ते। हालांकि अगर एक इन्नल मलका कहा जाता, एक फरिश्ता, तब भी उसका पर काफी था तालिब इल्म को रास्ता पार कराने के लिए। इसलिए कि फरिश्ते का पर इतना बड़ा होता है कि एक फरिश्ता अपने परों को फैलाए तो मशरिक से मगरिब तक फैल जाता है उसका पर। तो फिर मलाइका क्यों कहा गया? सारे फरिश्तों को शामिल क्यों किया गया? एक फरिश्ता भी तो काफी था। लेकिन आप सुनिए, अल्लामा ज़ुरक़ानी और जितने शारिहीन हैं फरमाते हैं इन्नल मलाइकता कहने की वजह ये है कि अगर एक फरिश्ता भी अपने परों को बिछा देता तो काम चल जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस तालिब इल्म की, उस हाफिज कुरान की अजमत बयान करना चाहता है कि जब वो अपने घर से दीनी तालीम हासिल करने के लिए कदम उठाता है तो फरिश्ते आपस में झगड़ते हैं, मौला मैं इसके नीचे पर बिछाऊंगा, मैं इसके कदमों के नीचे पर बिछाऊंगा, मैं बिछाऊंगा। सारे फरिश्ते लड़ते हैं लेकिन बिछाने का मौका उसे नसीब होता है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम। सुभान अल्लाह। इधर तो फरिश्ते लड़ रहे हैं कि हम बिछाएंगे कदम, फरिश्ते लड़ रहे हैं कि हम कदम बिछाएंगे, हम अपने परों को इसके कदमों के नीचे बिछाएंगे। ये वो जात हैं, हुफ़ाज़े किराम, वो हस्तियां हैं। मैं कहता हूं दस्तार बंदी होने से इंसान फारिग नहीं हो जाता, इंसान की जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। अब तक जब तक दस्तार नहीं हुई थी तब तक लोग सोचते थे कि तालिबे इल्म है, पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही दस्तार बंधी, उसके बाद जैसे ही दस्तार बंधी, अब इंसान इनके हर कदम पर नजर रखता है। ये चलते कैसे हैं, ये बैठते कैसे हैं, ये उठते कैसे हैं। इसलिए कि ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, कौम की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर दे दी गई है। इसलिए कि तुम वो हो जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने वो अज़मत अता फरमाई है कि आज तक तुम पीछे नमाज पढ़ते थे, अब यही कौम तुम्हें अपना इमाम बनाती है। और इमाम को चाहिए कि उसका एक एक कदम शरीयत मुताहरा की रोशनी में हो, नबी के फरमान के मुताबिक हो। एक बात और अर्ज कर दूं, बात खत्म। बहुत सी बातें दिल में थी बात करने के लिए, इंशाअल्लाह कभी और मौका हुआ तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। एक बात सुन ले, एक वही इंसान जिसने अपने बेटे को कॉन्वेंट में पढ़ाया, जिसने अपने बेटे को किसी प्राइवेट बड़े स्कूल में पढ़ाया, MBBS बनाया ताकि उसका मुस्तकबिल रोशन हो जाए, ताबनाक हो जाए। लेकिन जब वही बच्चा पढ़कर आता है, फारिग होकर आता है, तो माँ बाप के अदब से आरी होता है। बेशक माँ से बुलंद आवाज में बात करता है, बाप से बुलंद आवाज में बात करता है, इसलिए कि वो ऐसा बनकर आता है कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर बन गया तो सोचता है अब मेरी कमाई की इंतहा कहाँ है। अब क्या होता है, माँ बाप आते हैं कारी जफर बरकाती साहब, शायर अहले सुन्नत वसीम अजहर साहब के पास, उलमाए अहले सुन्नत के पास आते हैं और कहते हैं कारी साहब किबला बड़ी मेहनत की थी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, बड़ी मशक्कतें उठाई थी अपने बेटे को इतनी आला तालीम दिलाने के लिए, बड़ी मुसीबतों का सामना किया था अपने बेटे को इतनी ऊंची तालीम देने के लिए। कारी साहब पूछते फिर क्या हुआ? क्या हुआ? ये बेटा पढ़कर आ गया है और जैसे ही पढ़कर आया है उसके तेवर बदल चुके हैं, उसका अंदाजे गुफ्तगू बदल चुका है, माँ से ऊंची आवाज में बात करता है, बाप की कोई कदर और कीमत उसकी नजर में नहीं है। कारी साहब किबला बड़ी संजीदगी के साथ जवाब देते हैं, अच्छा ये बताइए कि आपने फीस किस लिए भरी थी?
تو والد کہتا ہے اس لیے بھری تھی تاکہ میرے بیٹے کا مستقبل روشن ہو جائے، میرا بیٹا اچھی کمائی کرنے لگے، میرا بیٹے کا مستقبل تابناک ہو جائے، اس لیے کیا تھا۔ اچھا اس لیے کیا تھا تو رزلٹ کیسا رہا؟ مستقبل روشن ہوا کہ نہیں؟ کہا مستقبل تو روشن ہو گیا۔ تابناک ہوا کہ نہیں؟ کہا تابناک بھی ہو گیا۔ کہا پھر پریشانی کیا ہے؟ رزلٹ اچھا ہے، سیلری اچھی ہے، کمائی اچھی ہے، مستقبل روشن ہے، جس کے لیے پیسہ بھرا تھا، جس کے لیے پیسہ خرچ کیا تھا وہ تو سب مل گیا۔ کہا حضور قاری صاحب قبلہ لیکن ماں کا ادب نہیں جانتا، باپ کا ادب نہیں جانتا، بڑوں کے ادب سے عاری ہو چکا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ تو قاری صاحب کہیں گے فیس اس لیے تھوڑی بھری تھی، بے شک جس لیے فیس جمع کی تھی وہ سب کچھ ہو چکا ہے، روشن مستقبل ہے، تابناک مستقبل ہے، کمائی اچھی ہو رہی ہے۔ کہ حضور وہ ماں باپ کا ادب نہیں جانتا۔ کہ تم جس لیے فیس بھر رہے تھے، جس کالج میں فیس بھر رہے تھے، کسی بھی کانوینٹ کی کتاب میں، کسی بھی انجینئرنگ کی کتاب میں، کسی بھی MBBS کی کتاب میں کہیں ماں باپ کا ادب نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ جس کے لیے تم نے فیس بھری تھی وہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ اگر ماں باپ کا ادب سکھانا تھا تو قاری صاحب کے پاس لے کر آتے اور وہ کہتے سن، پڑھنے سے پہلے سن لے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، یہ تیرے ماں باپ ایسے ہیں جن سے اونچی آواز تو دور، ان سے اف کہنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق بات ہے۔ سمجھائے گا کون؟ زندہ باد۔ یہ قاری صاحب قبلہ ہی تو بتائیں گے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ جب انسان قرآن عظیم پڑھتا ہے تب اسے پتہ لگتا ہے ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ جب انسان حدیث پڑھتا ہے تب اسے پتہ لگتا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اے دنیا میں جنتوں کو ڈھونڈنے والوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جنت چاہیے تو اپنی ماں کے قدموں کو دبا لو، وہی تمہاری جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون بتائے گا؟ کسی کانوینٹ کی کوئی کتاب نہیں بتائے گی۔ حق بات ہے۔ یہ اگر بتائے گا تو قرآن عظیم بتائے گا، یہ اگر کوئی بتائے گا تو قاری قرآن بتائیں گے، عالم قرآن بتائیں گے، عالم احادیث بتائیں گے، یہی بتائیں گے جو آج تمہارے سامنے تمہارے مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں، جن کے پیچھے تم نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہو، یہی ماں باپ کا ادب بتائیں گے۔ اگر تم نے کانوینٹ میں پڑھایا ہے، اس دور کی ضرورت ہے، پڑھانا چاہیے، لیکن اپنے بچوں کو اتنی دینی تعلیم دینا بھی ضروری ہے تاکہ وہ پتہ لگا لے کہ انسان اور انسانیت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو قرآن پڑھتا ہے قرآن اسے حقیقت میں انسان بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک انسانیت سمجھا دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ دنیاوی تعلیم کی بھی بہت ضرورت ہے، یہ مت سوچنا کہ میں نے دنیاوی تعلیم کے لیے منع کیا ہے۔ آج اس دور کی ضرورت ہے دنیاوی تعلیم۔ آج اگر ہمارے یہاں کوئی MBBS ہوتا تو آج مسلمانوں کا سر بھی فخر سے اونچا ہوتا۔ آج اگر کوئی اچھے عہدے پر فائز ہوتا تو مسلمان بھی کہتے کہ ہمارے یہاں ہمارے طبقے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کسی کے بھی کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لہذا سب پڑھانا چاہیے، دنیاوی پڑھاؤ، دینی پڑھاؤ، سب پڑھانا چاہیے، لیکن نیت کسی دنیا کو کمانے کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دنیا کمانے کی نیت سے پڑھایا ہے تو وہ دنیاوی تعلیم ہے، صرف یہی رہ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اسے بھی دین کے فروغ کے لیے پڑھایا ہے تو جتنا بھی پڑھا ہے اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں لکھا گیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے راستے عطا کیے ہیں جہاں سے کامیابی کی منزلیں ہم طے کر سکتے ہیں۔ یہ حفاظ، یہ علماء، ہمیشہ ان کی قدر کرو، ان حفاظ کو، علماء کو اپنے سروں کا تاج سمجھو، اس لیے کہ یہی وہ ہیں کہ تم نماز پڑھنا تک نہیں جانتے، اگر کوئی سکھاتا ہے تو یہ سکھاتے ہیں۔ تم دین کا کوئی حکم نہیں جانتے، اگر کوئی بتاتا ہے تو یہی علماء اور حفاظ بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو علماء اور حفاظ سے سچی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور جب کوئی بھی انسان اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتا ہے، آپ نے نظم کے طور پر سن لیا، حافظ ظفر صاحب نے بھی یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن
اس کے والدین کو ایسا تاج عطا فرماتا ہے کہ جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی کو مان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ میری اس مختصر سی گفتگو میں کسی بھی طرح کی عمدن خطان کوئی لغزش سزد ہو گئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، اور ان جو باتیں میں نے کہیں سب سے پہلے اس پر مجھے اور اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔